أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں سورہ سبا 22ویں پارے کی 34، 35 اور 36۔ اللہ جل جلالہ ان 3 آیتوں میں کافروں کا طرز عمل بتاتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان بھی اسی چیز میں مبتلا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے، اور قیامت تک کے تمام مخلص مسلمان جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں اور ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان مذہب میں آگے بڑھتا ہے، حالات خراب ہوتے جاتے ہیں، ادھر نمازوں پہ لگا ادھر حالات خراب ہو گئے، اور تہجد شروع کی کاروبار بیٹھ گیا، گناہوں سے بچنا شروع کیا قرضوں میں دب گیا۔ دنیا ہے، دنیا کے اندر مختلف حالات آتے ہیں۔ اللہ کا قرب اختیار کیا، چوریاں شروع ہو گئی، مال چوری ہو گیا، تکلیفیں آ گئی، بچے نافرمان ہو گئے، وہ چیزیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو دل میں وسوسے آتے ہیں، عجیب عجیب باتیں آتی ہیں دل میں کہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، حالات بڑے اچھے تھے، جہاں اللہ کے قریب ہوا حالات خراب ہو گئے۔ تو یہ والی بات کبھی کبھی ذہنوں میں آدمی کی اٹیک کرتی ہے اور آدمی کو پریشان کرتی ہے کہ دینداری کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ حالات بگڑ گئے۔ اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خوب نافرمان ہو اور ایک نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں اور ایک روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، پیسوں پہ پیسے مل رہے ہیں، جس جگہ ہاتھ ڈالے کام بنتے چلے جاتے ہیں، عزت بھی لوگ کرتے ہیں، پیسے آ گئے، چیزیں آ گئیں، عزت آ گئی۔ اچھا، اس کو یہ دیندار طبقہ حقیر نظر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ دین پر بھی چلتے ہو، تمہارا کچھ ہے بھی نہیں، اور ہم دین پر نہیں چلتے، دیکھو ہمارا سب کچھ صحیح ہے۔ تو یہ کافرانہ شبہ ہے۔ پیسوں کا زیادہ ہونا، چیزوں کا اچھا ہونا، صحت کا مل جانا، بچوں کا سب اپنے گھروں میں خوش ہونا، یہ سب چیزوں کا تعلق اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے، اور اس میں اللہ کے ہاں مقبول ہونا یا مردود ہونا اس کو دخل نہیں ہے کہ جی جو آدمی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اس کو پیسے زیادہ ملیں گے اور ہر جگہ اس کی عزت ہوگی، اور جو اللہ کے ہاں مردود ہوگا وہ غریب ہوگا اور وہ پریشان ہوگا، اس کے حالات بگڑ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں ان آیتوں میں، پہلی آیت میں فرماتے ہیں ہم نے جتنے آپ سے پہلے نبیوں کو بھیجا اور جس جس بستی میں نبی گئے تو اس علاقے کے جو غریب لوگ تھے وہ نبیوں کی بات مانتے تھے، اور اس علاقے کے خوشحال لوگ، پیسے والے لوگ، مترفوہا، طرف، پے، رے اور فے، ہم کہتے ہیں نا الف بے پے تے، ہم تو کہتے ہیں الف با تا سا، تو تا اور را اور فا، اس کے معنی آتے ہیں
ناز و نعمت کے اندر پلہ، ہر چیز ایک نمبر، لوکل چیز استعمال نہیں کرنا، ایک نمبر چیز استعمال کرنا، اور ہر خواہش کا اعلیٰ پیمانے پر پورا ہونا، ناز و نعمت، اس کو طرف کہتے ہیں۔ تو مترفوہا، مترفن، مترفن کے معنی ہے خوشحال لوگ، آسودہ حال، اور ہر چیز ایک نہیں، بیسیوں ہیں اس کے پاس، پیسے بھی زیادہ، گھر بھی زیادہ، کھانا بھی زیادہ، لباس بھی زیادہ، ہر چیز، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ہر چیز زیادہ ہے۔ تو جتنے ہم نے نبی بھیجے آپ سے پہلے، تو ان علاقوں کے خوشحال لوگ وہ نبیوں کو کہتے تھے کہ ہم آسمانی باتوں کے منکر ہیں، نعوذ باللہ، کافر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کافر کا لفظی معنی منکر، کافر منکر، کافر ناشکرہ، کافر منکر۔ اور لفظ کفر کا اپنا ترجمہ پردے کے آتے ہیں، ستر، پردہ ڈالنا، تو نعمتوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے یہ کافر آدمی، نعمتوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ مسلم آدمی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، کافر نعمتوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو اس زمانے کے جو خوشحال لوگ تھے وہ نبیوں کو کہتے تھے کہ ہم تو آسمانی باتوں کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ نمبر 2، کہنے لگے کہ اس زمانے کے خوشحال لوگ، دیکھو ہمارے پاس پیسہ بھی زیادہ، ہمارے بچے بھی زیادہ، ہمارے بیٹے دیکھو، بیٹے ہی بیٹے، ہمارے دست و بازو، چاروں طرف لوگ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے ہاں مردود ہوتے تو ہم سے اللہ پیسے بھی چھین لیتے، بیٹے بھی چھین لیتے۔ تو جب پیسے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور ہمارے کفر کی وجہ سے کوئی چیز چھینی نہیں گئی ہے، اور ہمیں یہاں سزا نہیں ملی، چونکہ آپ کب سے تبلیغ کر رہے ہیں، اب یہ ہم نے ایک نہیں سنی، ہمارا پیسہ نہیں گیا، ہماری چیزیں خراب نہیں ہوئی، تو یہاں پر ہمارا حال صحیح ہے۔ لہٰذا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد حالات خراب ہوں گے، تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں آخرت میں بھی اگر بالفرض ہوئی، یعنی کافر آدمی کو تو یقین نہیں ہے، تم کہتے ہو آخرت ہوگی، چلو مان لیتے ہیں، تو جب یہاں حالات صحیح ہے تو وہاں بھی صحیح ہوں گے۔ تو یہ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ والی آیت صرف یہاں نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ہے۔ اور یہ والا وسوسہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ عوامی وسوسہ نہیں ہے، یہ اچھے اچھے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خطاب نبی کو کرتے ہیں، ہم سب کو سناتے ہیں۔ 10ویں پارے میں ایک ہی آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے پیسے اور ان کے اولادیں وہ تعجب میں نہ ڈالے کہ دیکھو روزانہ میری مخالفت کرتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے پیسے کم ہی نہیں ہوتے، روزانہ میری مخالفت کرتے ہیں، ان کا ایک بچہ بھی نہیں مرا، یہ دن بدن اور مزے کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیعذبہم، یہ جو ہم نے سب چیزیں دی ہیں ان کو، اور ان کو ہم پکڑ نہیں رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو پریشان نہ کریں، یہ تو مزید ان کی عذاب کی سختی کا سبب ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح 18ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں اور وہ سدھرتے نہیں ہیں، پیسہ دے رہے ہیں اور سدھرتے نہیں ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں پیسوں کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، اور ہم ان کو جلدی جلدی اچھی اچھی چیزیں دے رہے ہیں، اور
یہ پیسوں کا اور چیزوں کا زیادہ ہونا ہماری خوشی کا سبب ہے؟ فرمایا بل لا یشعرون، یہ تو حقیقت حال کو جانتے نہیں ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ چیزوں کا پیسوں کا آنا یہ تو اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ اللہ پاک نے فرعون کتنا بڑا نافرمان تھا، اخیر تک اللہ نے اس سے حکومت کو چھینا نہیں۔ آپ نے خود دیکھا، آپ سنتے ہیں، بلکہ اس حکومت میں رکھ کر کے اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ تو اللہ پاک گناہوں کی وجہ سے چیزوں کو چھینتے نہیں ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ان چیزوں کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ چیزیں موجود ہیں، اس کا دل خوش نہیں ہے، اس کو گرمی کے اندر ٹھنڈی مشین میسر ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہے، اس کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، اور ہے نافرمان، تو اللہ پاک اس کے دل سے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ اور آتے ہیں لوگ، نظر آتے ہیں، آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے، تو غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ یہ غم اور پریشانی یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ چیز نہیں چھینیں گے، چیز کے اندر سے اللہ پاک سکون کو چھین لیں گے۔ تو یہ کافرانہ شبہ ہے کہ ہم آپ کے دیکھو ہم شریعت پہ نہیں چلتے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو اللہ جل جلالہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پیسوں کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ ہماری چاہت پر موقوف ہے، اور اس میں مقبول ہونا یا مردود ہونا اس کو دخل نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا، ہم نے نہیں چاہا، بھئی کیوں نہیں چاہا یہ نبی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں چاہا، اور ہم نے کسی کو دیا، ہماری چاہت ہوئی تو ہم نے دیا، بھئی آپ کی چاہت کیوں ہوئی تو یہ نبی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں، اور ہم ہر مصلحت ہر کسی کو نہیں بتاتے، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا چیزوں کو ہماری چاہت پہ چھوڑ دو، آپ اعلان کر دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے، جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ یہاں روزی تنگ ہو گئی، یہاں کھل گئی، اس کا تعلق ہماری چاہت کے ساتھ ہے۔ ہاں، خوش قسمت آدمی کون ہے؟ جی خوش قسمت تو وہ ہے جس کو ایمان مل گیا۔ اب کہتے ہیں بھئی اس کی خوش قسمتی کا آپ تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ ہمارے رب نے ذکر کیا ہے، ہم اس کا وجہ، اس کا سبب، اس کی علت ہم نہیں پوچھیں گے۔ خوش قسمت کون؟ جس کے پاس ایمان، خوش قسمت کون؟ جس کے پاس اعمال، خوش قسمت کون؟ جس کو اللہ کا خوف ملا، خوش قسمت کون؟ جو اللہ کی طرف آگے بڑھا، یہ خوش قسمت ہے۔ پھر آپ اس کو کیوں خوش قسمت کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت کے اعتبار سے یہ جیت گیا۔ قیامت کا دن ہار جیت کا دن۔ ابھی آپ نے سورہ تغابن سنی، تغابن کا معنی یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔ کافر ہاریں گے، مسلمان جیتیں گے، طے شدہ بات ہے۔ کافر ہاریں گے، مسلمان جیتیں گے۔ بھی کافر کیوں ہاریں گے؟ کفر کی وجہ سے۔ مسلمان کیوں جیتیں گے؟ ایمان کی وجہ سے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ کل قیامت کے دن ایک بہت بڑے سیٹ کو لائیں گے جس کی ساری دنیا کے اندر بڑی دولت، اور اس کو کہیں گے کہ ہاں جی آپ لائیں، حساب کتاب دیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بہت بڑا پیسے والا آدمی جس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کو لایا جائے گا ایک جانور کی شکل میں۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے کانہو بزجن، ایک جانور، بد شکل جانور کی شکل میں آئے گا۔ جیسے آپ نے بکری کے اور دمبے کے وہ بچے جو ابھی ابھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے سر نیچے کر کے یوں کھڑے رہتے ہیں۔ بکری اور دمبے کے بچے لوگ
ایک ایک دو دو تین تین دن کے بچوں کو بیچتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ پالنے کے لیے خریدتے ہیں۔ تو وہ جانور وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ جانور کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں، سر نیچے کر کے، ان کو گرمی لگ رہی ہے، ماں سے دور ہیں، وہ سر نیچے ذلیل اور رسوا بیچارے کھڑے رہتے ہیں۔ کہا یہ مالدار اور پیسے والا کافر آدمی، مسلمان نہیں، یہ آئے گا اور اس طرح جانور کی شکل میں آئے گا، اور اللہ پاک اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ تمہیں پیسہ ملا، تم نے کیا کیا اس میں؟ تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے پیسہ دیا، میں نے بہت سارا پیسہ جمع کیا، جگہ جگہ میں نے اس پیسے کے بڑھانے کے اسباب اختیار کیا، اور میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں میں نے پیسے کا سبب نہ بنایا ہوں، اور بس وہ میں نے سارا جمع کر کے میں چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے مجھے موت دے دی، اب آپ ایسا کریں مجھے دوبارہ زندگی دیں اور میں واپس جاتا ہوں، وہ سارا پیسہ جمع کر کے آپ کے پاس لاتا ہوں۔ تو یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوا، تو بیکار سا جواب ہے۔ تو پھر دوبارہ پوچھا جائے گا ہاں بھائی ہم نے آپ کو پیسہ دیا تھا ایمان اور عمل کے سمجھنے کے لیے، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کیا؟ یہ پھر وہی جواب دے گا، ربی انی جمعت مالا، ربی انی جمعت مالا، میں نے پیسہ جمع کیا، اس کو خوب بڑھایا، اور 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 20 میں نے خوب بڑھاتا گیا، اور میں کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے واپس بھیج دیں، میں وہ پیسہ لے آتا ہوں۔ تو یہ جواب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو چیز دی تھی، ہم نے آپ کو 1000 کا نوٹ دیا، جا کر کے دوائی لے آؤ، اور آپ 1 گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں اور ابھی پیسے آپ دوائی، کہا کہ بس وہ تو میں باہر گیا، میں نے آئس کریم کھائی، فالودہ کھایا اور رول کھائے، اور میں نے جو ہے نا وہاں 5-6 چیزیں اور لے کر کے وہ میں نے کھا لی، اور بس آپ مجھے وہ کریں تو میں جا کر کے کما کر کے بولے ہوں بھئی آپ کو ہم نے دوائی کے پیسے دیے تھے، گھر کے اندر بیمار بچہ پڑا ہوا ہے، اس کو بخار کی دوائی چاہیے تھی، آپ کو ہم نے، اب آپ کہتے ہیں نہیں میں تو گیا تھا، میں نے تو فالودہ کھایا، آئس کریم کھائی، تو یہ تو میری بات کا جواب نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس جواب نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو منہ کے بل لے جا کر کے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ تو یہ سچی باتیں ہیں، اور دنیا کا مشاہدہ اس سے ہٹ کرے، ہم کچھ اور دیکھتے ہیں اور یہ کچھ اور ہیں، تو لہٰذا ہم جو دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ خطرناک ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے۔ لہٰذا اگر حالات بگڑ رہے ہیں تو آدمی کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو اپنی کمیاں دیکھنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں تو بے نمازی تھا، آپ نے محبت کی نظر ہم پہ ڈالی، ہم پہ شفقت پڑی، ہم آ گئے نمازی بن گئے، ہم آ گئے توبہ کرنے والے بن گئے، یہ تو آپ کی طرف سے ایک دین ہے جو ہم نے آپ کے سامنے سر رکھنا آپ نے ہمیں سکھایا، ہمارے پاس تو ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، آپ کی فضل آپ کی توفیق سے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو یہ والے جب جذبات ہوں گے تو پھر آدمی کا دل مطمئن ہوگا، جب یہ والے جذبات ہوں گے، ان جذبات سے بھی پیسے نہیں ملیں گے، آدمی کہتا ہے میں نے جذبات ٹھیک کر لیے پیسے پھر بھی نہیں ملے، پیسوں کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، پیسوں کا تعلق اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے، پیسوں کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے، پیسوں کا تعلق تقسیم کے ساتھ ہے، میرے تقسیم میں کتنے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں یہ والی باتوں سے کیا ہوگا؟ دل مطمئن ہوگا، اور آدمی اللہ کے فیصلے پر کیا ہوگا؟ وہ راضی ہوگا۔ تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی بھی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ آپ فرما دیجئے میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے،
اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔